میں 20 دن مکہ میں تھا، مسلسل طواف کرتا رہا، لیکن طواف کے بعد نفل نہیں پڑے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اب یہ نفل آپ پڑھ لیں، چاہے یہاں پہ پڑھ لیں۔ ہم جمعہ کے روز مکہ روانہ ہوں گے، انشاءاللہ عمرہ کریں گے۔ کیا یہ عمرہ حج کے لیے ہوگا یا ہم یہ عمرہ کسی کے نام پہ بھی کر سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ اپنا عمرہ کریں، لیکن اگر آپ نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہے، اب کسی فوت شدہ کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک کا عمرہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہ عمرہ جناب صاحب رشتہ داروں کی طرف سے، ماں باپ دونوں کی طرف سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک عمرہ ایک کی طرف سے ہوگا، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا آپ کے والد صاحب اتنے بیمار ہیں، اتنے بوڑھے ہیں کہ نہ اب وہ خود عمرہ کر سکتے ہیں، نہ آئندہ کبھی امید ہے، اور آپ نے اپنا کیا ہوا ہے تو آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، تو حج تمتع بنے گا، چاہے عمرہ کسی اور کے نام پہ ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ قربانی عید ہوگی، حج تمتع والی قربانی کریں گے آپ۔ کیا چاروں اماموں کے بعد اب تک کوئی ایسا امام پیدا نہیں ہوا جس نے ان اماموں سے بڑھ کر دین کو سمجھا ہو اور دین کی تشریح قرآن و حدیث کے مطابق کی ہو؟ میرے بھائی دین کے امام کئی ایک ہیں، صحابہ کرام سارے کے سارے امام ہیں۔ کتنے امام ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 1,00,000 ہو گئے کہ نہیں؟ کیا ابو بکر صدیق بعد میں آنے والے اماموں سے کم ہے؟ ہر صحابی اپنی جگہ پہ امام ہے، تابعین لاکھوں ہیں، اکثر امام ہیں۔ پھر یہ 4 امام ہیں، یہ بھی امام ہیں، ان کے استاد بھی امام ہیں، ان کے کلاس فیلوز بھی امام ہیں، ان کے شاگرد بھی امام ہیں۔ ان سب کو ہم امام مانتے ہیں، ان کی دین کے لیے کی گئی کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ ان کو ان کاوشوں پہ جو انہوں نے دین کے لیے کی ہیں جزائے خیر دے۔ لیکن یہ عقیدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بعد میں آنے والے صحابی، تابعی، امام، بزرگ دین کے لیے جتنی بھی محنت کر لیں وہ نبی نہیں بن سکتے۔ نبی اس امت کے لیے ایک ہی ہیں، کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی بزرگ کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ کسی حدیث کو ریجیکٹ کر دینا یہ آپ کی توہین ہے۔ آپ کی ہر حدیث ثابت ہو گئی تو حرف آخر ہے۔ آپ کی حدیث کی روشنی میں دوسرے بزرگوں کے اقوال کو پرکھا جائے گا، یہ نہیں کہ دوسرے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں احادیث کو پرکھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہیں، اتھارٹی ہیں، نبی ہیں، امام آدم ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آپ کو کسی بھی شخصیت کے سامنے جھکانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو جج نہ بنا لیں۔ کس کو؟ نبی علیہ السلام کو۔ اور پھر آپ کا جو فیصلہ آ جائے اسے بلا چوں چراں تسلیم کر لیں، دل میں اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، تب یہ مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہے۔ اور ان چاروں اماموں نے یہی تعلیمات دی ہیں، بار بار اپنے شاگردوں سے کہتے تھے، اپنے ماننے والوں سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ثابت ہو جائے تو اس کو مان لو، میرے اقوال، میرے فتاوا کو دیوار پہ دے مارو۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ہم میں سے ہر ایک کی بات کبھی لی جا سکتی ہے، کبھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ہو کہ میرے والدین بوڑھے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے کہا ہو کر لو۔
جی ہاں حدیث آتی ہے لیکن اس میں والدین کا لفظ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ صحابی نے آ کے کہا، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نسائی میں بھی آئی ہے، صحابی نے کہا کہ میرے باپ جو ہیں وہ حج کی طاقت نہیں رکھتے، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے کہا حج بھی کرو عمرہ بھی کرو. تو بہرحال والد ہوں یا والدہ، ان کی طرف سے فوت ہونے کے بعد بھی حج عمرے کرنے کی اجازت ہے، اور اگر وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ خود نہیں کر سکتے تو تب بھی آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں. ایک عورت عمرے کے لیے آئی اپنے بیٹے کے ساتھ جس کی عمر 10 سال ہے، اس کا خاوند مکہ میں عمرہ کرائے گا، ویزا ایک غیر محرم کے ساتھ لگا ہے، وہ گروپ کے ساتھ آئی ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ بیٹا محرم تب بنتا ہے سفر کے لحاظ سے جب وہ بالغ ہو چکا ہو، اور 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات، خاوند عمرہ کرائے گا، کیا عمرہ خاوند کے بغیر عورت نہیں کر سکتی؟ محرم کے بغیر نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے. شریعت نے عورت کو تنہا عمرہ کرنے سے نہیں روکا، شریعت نے عورت کو تنہا حج کرنے سے نہیں روکا، شریعت نے عورت کو محرم کے بغیر سفر سے روکا ہے، اور وہ یہ عورت کر رہی ہے. لاہور ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ کا جو سفر کیا ہے محرم کے بغیر، یہ غلط ہے. اگر ایک عورت کو اس کا خاوند پاکستان سے لے کر آتا ہے اور پھر مکہ میں چھوڑ دیتا ہے کہ تم خود ہی عمرہ کر لو، میں تھکا ہوا ہوں، میں ہوٹل میں جا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے، یا مجھے مدینہ میں کام ہے، عورت تنہا عمرہ کر لیتی، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہے تنہا سفر کرنے پہ. کون سا سفر؟ عمرے کا سفر کہ حج کا سفر؟ کوئی بھی سفر. یہ بھی بات دھیان سے سن لیں. عمرے کا سفر وہاں تو آپ محرم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حج کے سفر میں آپ محرم کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ جو آپ کی جوان بیٹی پکنک پہ جاتی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ یہ آپ کی بیٹی میڈیکل کی تعلیم کے لیے انگلینڈ جا رہی ہے، کون سا محرم ساتھ جا رہا ہے؟ یہ آپ کی بیٹی لاہور سے کراچی شادی میں جا رہی ہے، کس محرم کے ساتھ جا رہی ہے؟ یہ سارے سفر گناہ کے سفر ہیں. اس سفر میں برکت نہیں ہو سکتی. اللہ کو ناراض کر کے آپ خیر حاصل نہیں کر سکتے. عورت جتنی بھی پڑھی لکھی ہو، جتنی بھی سمجھدار ہو، اس کو سفر خاوند یا محرم کے بغیر کرنے کی اجازت. کراچی کے اندر ایک کونے سے دوسرے کونے تک محرم کے بغیر جا سکتی ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر محرم کے بغیر جانا، سفر کرنا، یہ منع ہے. کراچی کے اندر محرم کے بغیر جا سکتی ہے، لیکن وہاں بھی خیال رکھے تنہا چلی جائے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کسی غیر کے ساتھ جائے تنہائی میں، یہ بھی مسئلہ ہے. ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور ہے اور پیچھے آپ کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مسئلہ ہے. یہاں ساتھ کو اور ہونا چاہیے. آپ کی بہن کی کوئی ایک اور بہن پیچھے بیٹھ جائے تاکہ تنہائی نہ رہے. کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی نہیں ہونی چاہیے. کوئی محرم بیٹھ جائے، یہ تنہائی کو ختم کیا جائے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی مرد اور کوئی عورت تنہائی میں بیٹھتے ہیں، وہاں ایک تیسرا بھی پہنچ جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ شیطان. اور کئی بھائیوں کو مسئلہ سمجھائے نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میری بیٹی بڑی اچھی ہے، میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، بڑا شریف آدمی ہے. چلیں جی، آپ کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں گفتگو بعد میں کریں گے، ذرا اپنا حال تو بتائیں. آپ، میں بھی آپ جیسا ہوں، میرے ساتھ آپ تنہا کو عورت بٹھا دیں، آپ کے ساتھ بٹھا دی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ جو کچھ آپ کریں گے یہیں کچھ آپ کی بیٹی کرے گی، یہیں کچھ آپ کا بیٹا کرے گا. جبکہ آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ کو کسی خوبصورت عورت کے ساتھ تنہا بٹھا دیا جائے تو آپ کیا کچھ کریں گے، میں کیا کچھ کروں گا، مجھے بھی معلوم ہے اپنے بارے میں، آپ بھی جانتے ہیں اپنے بارے میں. اور جوان بیٹی، اس کے بارے میں آپ صفائیاں دے رہے ہیں. اللہ کی شریعت غلط
نہیں ہو سکتی. اگر جناب عائشہ عمر فاروق سے پردہ کرتی ہیں اور جناب حفصہ جناب ابو بکر سے پردہ کرتی ہیں تو میری اور آپ کی بیٹی کیوں پردہ نہیں کرے گی؟